الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. القول البدیع میں ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک خوفناک شکل دیکھی. گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرا برا عمل ہوں. آپ نے پوچھا تجھ سے نجات کی صورت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نبی آخر الزمان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. جب اللہ عز و جل مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک منادی ندا کرے گا فضیلت والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو تعداد میں نہایت قلیل ہوں گے، یعنی تھوڑے ہوں گے. جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو، تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم فضیلت والے ہیں. فرشتے پوچھیں گے کہ تمہاری فضیلت کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، اور جب ہم سے برائی کا برتاؤ کیا جاتا تھا تو اسے برداشت کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے. قیامت کا ہوش اڑا دینے والا منظر ذرا اپنی سوچ میں لائیے کہ 50,000 سال کا طویل ترین دن ہوگا. سورج 1.25 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا. زمین مٹی کی نہیں بلکہ تانبے کی ہوگی. کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. دوست سے دور بھاگ رہا ہوگا. پیاری ماں اور چاہنے والا باپ یہ بھی کام نہ آئے گا. بھوک سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوگا. پیاس کی شدت سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوگی. جسم پر کپڑا نہیں ہوگا. پسینہ بہہ رہا ہوگا. کسی کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا تو کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا. اور کوئی بدنصیب اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. جنت سے روک دیا گیا ہوگا اور جہنم سے ڈر لگ رہا ہوگا. تو ذرا غور تو کیجئے کہ ایسے عالم میں وہ مسلمان کس قدر خوش نصیب ہوں گے جو رب عز و جل کی رحمت سے جلدی جلدی جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ یہ وہ سعادت مند اور خوش نصیب عاشقان رسول ہوں گے جو ظلم سہتے اور صبر کرتے تھے. جو کاش ہم بھی قیامت کی ہولناکیوں سے امان پالے والوں میں سے ہو جائیں. حضرت سیدنا سخ بارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ عطا پر شکر کرے، آزمائش پر صبر کرے، ظلم کر بیٹھے تو استغفار کرے، اور اس پر ظلم کیا جائے تو معاف کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے لوگ ہی امن اور ہدایت والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کاش ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطاؤں پر شکر کرنا نصیب ہو جائے۔ کاش ہمیں آزمائش پر صبر کرنا نصیب ہو جائے۔ دیکھیں دنیا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں۔ دن اور رات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کبھی دن طویل ہوتا ہے، کبھی رات طویل ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو کبھی کیا۔ تو جب بھی آزمائش ہے، دیکھیں آزمائش اگر آ گئی تو ہم اسے ٹال تو نہیں سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ ہم جب ٹال نہیں سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رضا پر راضی رہیں۔ نعمت پر شکر ادا کرنا۔ اب یہ کہ ہمیں جب بھی کوئی اپنے رب عز و جل کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس کا جو ہے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا شکر ادا کرے اپنے رب عز و جل کا وہ کم ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آزمائش پر صبر کرنا۔ تو اگر کسی پر آزمائش آئے تو اسے چاہیے صبر کرے۔ اب چونکہ دنیا ہے، آزمائشیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، البتہ کسی کے ساتھ زیادہ اور کسی کے ساتھ کم۔ اب اگر کوئی ان آزمائشوں پر اگر واویلا کرتا ہے تو سوائے اپنے دل کی بھراس نکالنے کے اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آتا، یعنی اس آزمائش میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ اسی طرح مالی آزمائش ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، بدنی آزمائش ہو، کوئی بھی آزمائش ہو، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور ہم اگر کسی پر ظلم کر بیٹھے ہیں تو رب تعالی کے حضور توبہ و استغفار کریں اور بندے سے معافی مانگیں۔ یعنی ظلم کر بیٹھے یعنی گناہ، یعنی جب وہ کسی کو ہم نے مارا، گناہ ہے نا یہ، یہاں ہے وہ ظلم کر بیٹھنا، یعنی کسی کو بلا وجہ شرعی مارنا۔ اب صرف جو وہ ظلم کرنا مارنا ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے جو وہ اس طرح گھور کے دیکھا کسی کو بلا وجہ شرعی کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ اس سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی پر ظلم کرنا، یہ معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے، تو اس کی توبہ کی صورت یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل سے توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور جس کا ہم نے حق تلف کیا یعنی جس پر ہم نے ظلم کیا اس سے معافی بھی مانگیں، کہ کامل توبہ اسی وقت کہلائے گی۔ اور اگر ہم پر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، کہ کر بھلا ہو بھلا۔ معاف کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کے حقدار بنیں گے انشاءاللہ۔ مگر یہ دیکھیں معاف کرنا جو نا بغیر وابلہ کے ہو، کہ پہلے جو وابلہ کر دیا، پہلے سب میں اعلان کر دیا کہ بھائی فلاں نے میرے ساتھ یوں کیا تو فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اور اب ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، تو یہ کیا؟ نفس و شیطان پر مجھے غلبہ عطا کر یا خدا، اس علی کا واسطہ دیتا ہوں جو ہے تیرا شیر۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں معاف کرنے کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے بدن میں کوئی زخم لگایا گیا بس اس نے زخمی کرنے والے کو معاف کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی معافی کی مثل اسے بدلہ عطا فرمائے گا۔
مروی ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک غیر مسلم عجمی شخص مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ پوچھا، تو لوگوں نے بتا دیا کہ وہ دوپہر کو شہر سے کچھ دور کھجور کے باغوں میں جو وہ قیلولہ فرماتے ہوئے تم کو ملیں گے۔ یہ عجمی کافر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر سو رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے فاروق اعظم کی شان تھی نا کہ آدھی دنیا پر حکومت ہے، مگر دیکھیں کس طرح آرام فرما رہے ہیں، کس طرح قیلولہ فرما رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی، انہوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے سادگی سیکھی، جو سادگی اپنانا سنت ہے۔ تو اس غیر مسلم عجمی نے اس ارادے سے تلوار نیام سے نکالی کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے بھاگ جائے، مگر جیسے ہی آگے بڑھا تو اچانک اس نے دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر خوف و دہشت کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کی چیخ سے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ یہ عجمی شخص تلوار ہاتھ میں لیے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی چیخ اور دہشت کا سبب دریافت فرمایا۔ اس نے جو وہ سارا واقعہ سچ سچ بیان کر دیا، مگر اس کے باوجود کہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قتل کا ارادہ رکھنے والے اس شخص کو کچھ نہ کہا، یعنی آپ نے اسے کچھ بھی نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں کہا۔ بہرحال یہ شان فاروقی دیکھ کر وہ شخص بلند آواز سے کلمات پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلیٰ اخلاق، کہ ان کا اخلاق کیسا تھا کہ قتل کا ارادہ کرنے والے عجمی شخص کو معاف فرما دیا، اور آپ کے اس معاف فرمانے کے عمل کے سبب اس شخص پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ دائرہ اسلام ہی میں داخل ہو گیا۔ تو کاش ہم بھی دل دکھانے والوں کو معاف کر دیا کریں، کاش ہم بھی ستانے والوں کو معاف کر دیا کریں، کاش ہم بھی اپنے ذاتی دشمنوں کو معاف کر دیا کریں۔ امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، امت محبوب کا یا رب بنا دے خیر خواہ، نفس کی خاطر کسی سے دل میں میرے ہونا بیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ۔ آئیے افوا درگزر کی ایک اعلیٰ مثال آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک مکان کرائے پر لیا، اس مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا بھی مکان تھا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حجرہ مبارک اس یہودی کے مکان کے دروازے کے پاس تھا۔ اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالے کی راہ سے نجاست حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے گھر میں پھینکا کرتا۔ اس نے مدت تک ایسا ہی کیا،
مگر قربان جائیے کہ سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سے کبھی شکایت تک نہ فرمائی. کیا اخلاق تھا ان کا، کیا کردار تھا، کیسے صبر والے تھے، کیسے برداشت والے تھے، کیسے حلم والے تھے. آخر ایک دن وہ یہودی آ ہی گیا اور اس نے خود مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کو میرے پڑھ نالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تکلیف تو ہوتی ہے مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو نجاست گرتی ہے اس سے صاف کر دیتا ہوں. تو اس یہودی نے کہا کہ آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں اور آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. یہ سن کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے اعلیٰ کردار کے انوار کے طفیل، آپ کا یہودی پڑوسی تو مسلمان ہو گیا. کاش ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نصیب ہو جائے. کاش ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کو نیکی کی دعوت دینا نصیب ہو جائے. کاش اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھیں تو ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، مگر روکنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے وہ حسن اخلاق کے ساتھ کرنی ہے، ہمیں جو نرمی کے ساتھ کرنی ہے، اور ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کرنا ہے. اور اس کے 3 درجے ہیں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار ظلم سہتے تھے اور صبر کرتے تھے. کاش ہمیں بھی ان کے صدقے میں اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو صبر کرنا نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت رحم دل، سخی، عبادت گزار، تقوی شعار اور عفو و درگزر کا پیکر تھے. چنانچہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پر کھانا تناول فرما رہے تھے اور ایک غلام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کھڑا ہوا تھا. اچانک اس کے ہاتھ میں موجود برتن ٹیڑھا ہوا اور اس میں سے کچھ نکل کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر گر گیا، جس کی وجہ سے غلام گھبرا گیا اور آیت مبارکہ کا یہ حصہ اس نے تلاوت کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اب غلام نے آیت کا آخری حصہ تلاوت کیا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یعنی نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے آزاد کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان تھی ہمارے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی. ان کی شان و عظمت مرحبا کہ آپ راکب دوش مصطفیٰ ہیں،
سید الاسخیاء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت مرحبا. سبحان اللہ کہ آپ کی کیا شان کہ خطا پر عطا فرماتے ہیں، خطا کرنے والے غلام کو آزاد فرما دیتے ہیں. یہاں وہ اسلامی بھائی غور کریں جو کسی شعبے میں افسر ہیں یا فیکٹری کے مالک ہیں یا دکاندار ہیں، ان کے تحت بہت سے افراد کام کرتے ہیں، اور جب ان ماتحتوں سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ان کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آیا ان کی زبان چلتی ہے یا ہاتھ اٹھتا ہے؟ استغفر اللہ، کئی گالی تو زبان سے نہیں نکلتی. یاد رکھیے کہ مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، اور مسلمان کو گالی دینا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، یعنی خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے برابر ہے. اور مسلمان کو گالی دینا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکالیف سے محفوظ رکھے. حضور ابھی آپ نے فرمایا راکب دوش مصطفیٰ، اس کا مطلب بھی ارشاد فرما دیجئے. دراصل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے دوش مبارک پر سوار فرماتے تھے. کس پر؟ دوش مبارک، ماشاء کندھا مبارک. اچھا، اس سے جب ہمیں بھی چاہیے کہ دیکھیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں کہ بچوں کو جو ہے وہ یہاں بٹھانا چاہیے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نشہ کرنے والے کو سزا دینے کا ارادہ فرمایا تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے لگا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا. لوگوں نے عرض کی یا امیر المؤمنین، جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ کان کھول کے سنیے، توجہ سے سنیے. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا تھا. اب اگر میں اسے سزا دیتا تو یہ میری اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذاتی غیرت کی وجہ سے کوئی سزا دوں. شان فاروقی مرحبا. کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ آپ نے گالی دینے والے کو سزا نہیں دی بلکہ اسے چھوڑ دیا. اب غور کیجئے کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے تو غصے کے مارے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. شاید ہم میں سے کوئی ایسے بھی ہوں گے کہ اگر کسی نے ہمیں گالی دی تو ہم پھر لڑ پڑیں، اس کے خلاف انتقامی کارروائی کریں، اور ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی اتر آئیں جو مارنے مرنے پر اتر آئیں، اور ایسے بے وقوف بھی ہوں گے کہ جو گالی دینے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیں. مگر قربان جائیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت پر کہ برا بھلا کہنے والے کو، گالی دینے والے کو چھوڑ دیا اور اپنے نفس کی خاطر بدلہ نہ لیا. کاش ہم بھی اپنے نفس کی تسکین کی خاطر غصہ کرنا چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں نفس کی خاطر غصہ کرنے سے محفوظ فرمائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا کرتے تھے.
جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ جاتے تو ہم بھی اٹھ جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے درمیان پہنچے تو ایک اعرابی شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر زور سے کھینچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کھردری تھی، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک پر سرخی سی آ گئی۔ پھر اس عربی نے کہا، اے محمد، یہ مال جو تمہارے پاس ہے اس سے میرے یہ 2 اونٹ لاد دو، کیونکہ تم جو لادو گے وہ نہ تمہارا اپنا ہے اور نہ ہی تمہارے والد کا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نہیں لادوں گا جب تک کہ تم میری چادر کھینچنے کا بدلہ نہ دو۔ عربی نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں آپ کو بدلہ نہیں دوں گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہی فرمایا اور ہر مرتبہ وہ یہی کہتا کہ میں آپ کو بدلہ نہیں دوں گا۔ جب ہم نے عربی کی بات سنی تو ہم تیزی سے اس کی طرف دوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جس نے میری بات سنی میں اسے قسم دیتا ہوں کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے جب تک کہ میں اسے اجازت نہ دے دوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربان جائیے کہ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اسے 1 اونٹ پر گندم اور 1 اونٹ پر کھجور لاد کر دے دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا۔ صلو علی الحبیب۔ ایک عقل مند و نیک شخص کے پاؤں پر کسی نے کوئی چیز ماری جس سے اسے کافی تکلیف ہوئی، لیکن اس نے غصہ نہیں کیا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ میں نے یہ تصور کر لیا کہ کسی پتھر سے میرا پاؤں پھسل گیا ہے، لہذا میں نے اپنا غصہ ختم کر دیا۔ یعنی کیسا عقل مند شخص تھا، کیسا نیک تھا کہ اس نے کیسا سوئچ اپنا کنورٹ کر دیا کہ اس طرح سے توجہ ہٹا دی۔ بعضوں کو غصہ اتنا آتا ہے کہ جب تک وہ گناہ نہ کر لینا تب تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، یعنی یہی کہ اس سے ایسا بدلہ لیں گے کہ جیسے اس نے اگر 1 تھپڑ مارا تو یہ صاحب جو ہے ڈبل تھپڑ مار دیں گے، اگر اس نے تھپڑ مارا تو اس کا جواب یہ دیں گے پتھر سے، چونکہ وہ بالکل زیادہ ہی کر دیا نا، حد کر دی ایک۔ اگر انہیں تھپڑ ماری، اگر انہیں ہاتھ کا استعمال کیا اور غصہ میں، اور جو شخص غصے میں آیا اس نے جو وہ ہاتھ کا تو استعمال کیا، مگر ساتھ میں پتھر کا بھی استعمال کیا، اور جو چوٹ ہاتھ کی چوٹ چونکہ کم لگتی ہے اس نے پتھر کے سہارے سے چوٹ ماری اور اس کی چوٹ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات جو وہ شیطان جو ہے وہ غصے میں جو وہ انسان کو ایسا گھماتا ہے، جو ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ غصے میں جو انسان سے جو گیند کی طرح کھیلتا ہے۔ اب دیکھیں طلاق کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ غصے ہی میں تو ہوتے ہیں، اگلا جو 3 طلاق دے بیٹھتا ہے اور پھر سر پکڑ لیتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا،
یہ میں تو بہت غصے میں تھا. اب وہ پچھتاتا ہے, علماء سے رجوع کرتا ہے, بھائی کوئی راہ ہے؟ اب کیا, تیر تو کمان سے نکل چکا. کب نکلا؟ جب شیطان نے اس کو اپنی گیند بنائی تھی. تو کیا اگر غصے میں کسی نے 3 طلاق دی تو گناہ تو اس سے ہو گیا, جی, تو طلاق واقع ہو جائے گی؟ اب طلاق تو ذرا نافذ ہوگی نا, بالکل نافذ ہوگی. اللہ تعالیٰ میں ایسے غصے سے بچائے. بلکہ اگر معاف کرنے کی عادت بن جائے گی نا تو غصہ آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا, ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یار مجھے کرنا ہی معاف ہے تو غصہ کس بات کا؟ ہاں غصہ آنا چاہیے. کب؟ جب گناہ ہو, جب ہماری اولاد گناہوں میں مبتلا ہو, جب ہماری اولاد اب ہمارے رب عز و جل کی نافرمانی کرے, اس کو تو غصہ ہمیں کرنا چاہیے. مگر ایک اس کی بھی حد ہے کہ جو شریعت نے حد مقرر کی ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا, نہ کہ الٹا لٹکا دے گا. اب اگر کسی کا ذہن بن گیا کہ میں معافی مانگ لوں, ذہن بنا کر چلا گیا کہ آج میں نے فلاں سے معافی مانگنی ہے, اب یہ معافی طلب کر رہا ہے, سامنے والا کہہ رہا ہے میں معافی نہیں کرتا, بار بار اس کو آر دلا رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جس سے اگر معافی مانگی جائے, ٹھیک ہے, اب اگر وہ معاف نہیں کرتا نا تو اس کے لیے بھی وہی دے کہ اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا, تو اسے چاہیے کہ معاف کر دے. اچھا حضور, اس میں یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مال طلب کر لیا سامنے والے کا, جی, مال طلب کیا ہے سامنے والے کا, یا کوئی ایسی چیز طلب کی ہے, اب مثلاً اس کے کئی لاکھ روپے کھا لیے اور آ کر کہہ رہے جناب جی معاف کر دیں, آپ کی بڑی مہربانی, میں لجاجت کرتا ہوں, آپ کے قدم پکڑتا ہوں, معاف کر دیجئے. اب وہ معاف نہیں کر رہا, اب کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ تو یہی ہے نا کہ اب اس نے جو وہ اس کا اتنا نقصان کر دیا, اس میں چاہے وہ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے, رقم وغیرہ. اسی طرح کسی گاڑی مار دی, دیوالیہ ہی نکال دیا, اگر کیا کر سکتے, اس کو تلافی بھی کرنی پڑے گی معافی کے لیے, جو بھی اس کی رقم ہے وہ دینی پڑے گی. آپ یہ پوچھ رہے کہ معافی کی صورت کیا ہے یا توبہ کی صورت کیا ہے؟ یعنی یہ اصل یہ ہے نا کہ بھائی معاف کرنے والا آیا ہے, معافی مانگ رہا ہے کہ بھائی معاف کر دیں, معاف کر دیں, لیکن جو اس نے حق تلفی کی ہے وہ ادا نہیں کر رہا. اس کی گاڑی ہے, پوری اپنی گاڑی لا کر اس کی گاڑی پہ ٹھوک دی, اس کی گاڑی خراب کر دی, فلاں کام کر دیا, یہ نقصان کر دیا, اب صرف معافی مانگے گا یا اس کی تلافی؟ نہیں, تلافی بھی کرے گا نا. جو اس کا نقصان کیا ہے وہ تو لازمی ہے نا کہ اس کی تلافی کرے, وہ تو ظاہر ہے کہ ہے ہی نہیں نا. اچھا, دوسرا علاج, چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے. غصے کی عادت نکالنے کا دوسرا علاج, چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے. تیسرا علاج, چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے. اور چوتھا علاج, پارہ 4 سورہ آل عمران کی 134ویں آیت کا یہ حصہ روزانہ 7 بار پڑھتا رہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اخلاق رحمت عالم کے 13 حروف کی نسبت سے غصے کے 13 علاج. جب غصہ آ جائے تو ان میں سے کوئی بھی ایک یا ضرورتاً سارے علاج فرما لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. نمبر 2, ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے. نمبر 3, چپ ہو جائیے ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا نکل جائے. نمبر 4, وضو کر لیجئے. نمبر 5, ناک میں پانی چڑھائیے. نمبر 6, کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے, اور بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے اور زمین سے چپٹ جائیے. اپنے خد یعنی گال کو زمین سے ملا دیجئے. وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں. لہذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے. سوچئے کہ اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا, اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ تو ویسے بھی ہے نا کہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ نہ زیادہ کمزور سمجھو نہ زیادہ طاقتور. اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا
تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے. اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے. نمبر 12، یہ غور کیجئے کہ آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میری بے شمار خطائیں ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا؟ نمبر 13، کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پر نفس کی خاطر غصہ آ جائے تو اس کو معاف کر دینا کار ثواب ہے. تو غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں، اور ثواب بھی کیسا زبردست کہ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا کہ جس کا اجر اللہ عز و جل کے یہاں ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو وہی لوگ کھڑے ہوں گے جو معاف کرنے والے ہیں. اچھی اچھی مدنی صحبت پانے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں. آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں. اگر آپ غصے کی عادت نکالنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے آپ کے پاس، آپ اس میں آئیں، شامل ہوں مدنی ماحول میں، اور دیکھیں آپ کے غصہ کہاں سے کہاں پہنچے گا، یعنی ختم ہو جائے گا. یہ تو آپ کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ عملاً وابستہ ہو جائیں. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوس طریقے پر آپ کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. چونکہ انسان کی جو طبیعت ہے نا، وہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ لین دین کرتی ہیں. تو ہم جس ماحول میں رہیں گے تو اس کا اثر ضرور آئے گا. ہم جس کی صحبت میں رہیں گے تو اس کا اثر ضرور آئے گا. اگر برے کی صحبت میں رہیں گے تو برا اثر آئے گا، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو اچھا اثر آئے گا. تو جیسی صحبت، تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ وہ ہفتہ واری سنتوں بھرے اجتماع میں ضرور شرکت کرے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے شہر میں ہونے والے ہفتہ واری سنتوں بھرے ہونے والے اجتماع میں ضرور شرکت کریں. اول تا آخر کریں، اول تا آخر اجتماع میں شرکت کریں. اور یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع مغرب تا اشراق چاشت ہے. آپ کریں گے نا شرکت انشاءاللہ عز و جل. اور سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر کریں. ان مدنی قافلوں کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اپنے سابقہ طرز زندگی پر غور و فکر کرنے کا موقع ملے گا، اور دل عاقبت کی بہتری کے لیے بے چین ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں گناہوں کی کثرت پر ندامت ہوگی اور توبہ کی سعادت ملے گی انشاءاللہ. اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے عاشقان رسول کے ہمراہ مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں فحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ لب پر درود پاک کا ورد ہوگا، اور زبان تلاوت قرآن اور ذکر و نعت کی عادی بن جائے گی. غصے کی جگہ نرمی، بے صبری کی جگہ صبر و تحمل، اور تکبر کی جگہ عاجزی اور احترام مسلم کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ. الغرض بار بار راہ خدا میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. بری صحبتوں سے بچایا الہی، بری صحبتوں سے بچایا الہی، بنا مجھ کو اچھا بنایا الہی.
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، آپ سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مادانی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کیجیے اور مادانی مذاکرے دیکھنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی قدر پیدا ہوگی۔ اور جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی نیت کر لیجئے۔ جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ روزہ رمضان کی نیت کر لیں۔ اور جو داڑھی یعنی شیو بناتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ وہ بھی توبہ کر کے اٹھیں، وہ بھی توبہ کر لیں۔ اور جو لوگ غصے کے عادی ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو غصے میں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ بھی توبہ کر لیں۔ یعنی جن کا غصہ جو ہے وہ بغیر گناہ کیے نہیں اترتا، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ بھی توبہ کر لیں۔ اور جن پر ظلم کیا ہے اپنے غصے کے ذریعے ان سے معافی بھی کریں، اور غصے کے ذریعے جن کا نقصان کیا ہے، ان کی کوئی چیز ضائع کر دی تو اس کی تلافی بھی کیجیے۔ تو آئیے آج سے نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر خشخشی رکھی تو وہ بھی داڑھی نہیں کہلا گیا، وہ بھی ناجائز ہے کہ داڑھی جو ہے وہ ایک مشت رکھنا سنت ہے۔ تو جو لوگ خشخشی رکھواتے ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل ایک مشت داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ بھی نیت کیجئے، یعنی جن کا غصہ گناہ پر ختم ہوتا ہے وہ بھی نیت کیجئے کہ آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جن کا ہم نے نقصان کیا ہے اور جن کی ہم نے دل آزاری کی ہے ان سے معافی مانگ کر اس کی تلافی کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔